أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 93 سے 97۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے احسانات اور انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر، اولاد یعقوب علیہ السلام پر ہر دور میں بہت زیادہ احسانات کیے۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی خاص الخاص قوم تھی، اور ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ اللہ رب العزت نے تمام اقوام عالم پر ان کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی، اور آیات زیر تفسیر میں بطور خاص اس وقت ملنے والے انعامات کا تذکرہ ہے جب اللہ رب العزت نے اس کمزور اور مظلوم اور قید اور غلام قوم کو اس دور کے بہت بڑے ظالم اور جابر حکمران فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اب فرعون بڑا سرکش تھا، بڑا باغی تھا، ان کو اس نے غلام اور لونڈیاں بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ان کو بنیادی انسانی حقوق تک حاصل نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے کچھ دیر تک اس قوم کو ان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت نے جہاد سے اعراض کی وجہ سے اس قوم کو فرعون کی غلامی میں رکھا، لیکن اس کے بعد بالآخر اللہ رب العزت نے اس قوم کی اس آزمائش کو ختم کر دیا،
اور اللہ پاک نے فرعون کو اور آل فرعون کو غرق کر دیا، جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہم فرعون اور آل فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ تو آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں کہ ہم نے فرعون کو غرق کیا، اور پھر اس کو غرق کرنے کے بعد فرعون اور آل فرعون، ان کے جو بڑے بڑے محلات تھے، بڑے بڑے حسین و جمیل ان کے مکانات تھے، اور جو بڑے بڑے ان کے باغات تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے تمہارے حوالے کر، اللہ رب العزت نے ان کا مالک تمہیں بنا دیا۔ اور پھر صرف موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور والی قوم بنی اسرائیل پر بھی اللہ پاک نے بڑے انعامات کیے، اس سے پہلے بھی کیے اور پھر اس کے بعد بھی کیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کی سرکردگی میں اور ان کی کمانڈ میں اللہ پاک نے وہ فرعون اور فرعونیوں کے تمام علاقے، بلاد مصر کے تمام علاقوں کا اللہ پاک نے ان کو مالک بنا دیا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کسی تاریخ کی کتاب میں یہ واضح طور پہ بات موجود تو نہیں ہے کہ دریا پار کر لینے کے بعد اور فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے واپس مصر میں آئے اور انہوں نے مصر کو ہی اپنا مسکن بنا لیا ہو، یہ بات تو مشکل معلوم ہوتی ہے، اور آیات تو واقعات سے اور تاریخ کی کتابوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بس اس سے پھر آگے ہی بڑھے، واپس نہیں آئے۔ فرعونیوں کے علاقوں میں آ کے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام رہائش پذیر نہیں ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہ آئے ہوں، ممکن ہے کہ آپ خود تو نہ آئے ہوں، آپ نے فرعون کے اور آل فرعون کے چھوڑے ہوئے ان محلات کے اندر رہنا شاید پسند نہ کیا ہو، لیکن ان کی قوم بنی اسرائیل، اس کے کچھ لوگ ان علاقوں میں آ کر دوبارہ رہائش پذیر ہو گئے ہوں، ایسا ممکن ہے، کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیات سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا مصر کا علاقہ وہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے سامنے سرنگوں کر دیا، اور اللہ پاک نے ان کو ان علاقوں پر نصرت اور فتح عطا فرما دی، ان کو قبضہ عطا فرما دیا۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے سورۃ الاعراف کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کمزور سمجھے جانے والے لوگ تھے نا، یعنی بنی اسرائیل، ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ کن کا وارث؟ فرمایا مشارق الارض و مغاربہا، ہم نے ان کو مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ کس علاقے کے مشرق و مغرب کا؟ التی بارکنا فیہا، جن علاقوں میں ہم نے برکت رکھی ہوئی تھی۔ تو برکت والے علاقے کون سے تھے؟ اس سے اگرچہ مراد شام ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، لیکن دوسری آیات کے اندر اللہ پاک نے فرعون کے چھوڑے ہوئے علاقوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ سورۃ الشعراء ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، ہم نے فرعون کو اور فرعونیوں کو نکال دیا، کہاں سے؟ باغات سے نکال دیا، اور ہم نے ان کو چشموں سے نکال دیا،
اور پھر ہم نے ان کو بڑے بڑے جو ان کے خزانے تھے وہاں سے نکال دیا، اور پھر ہم نے ان کو ان کے بڑے حسین و جمیل اور بڑے خوبصورت مکانات سے، رہنے کی جگہوں سے نکال دیا۔ تو اس میں اشارہ بلاد مصر کی طرف، مصر کے علاقوں سے نکالا، اور پھر کیا کیا؟ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے ان ساری چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو یہ وہ اشارہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں بھی بنی اسرائیل رہائش پذیر تھے، جن علاقوں کو فرعون اور آل فرعون نے چھوڑا تھا۔ لیکن ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر واپس نہ آئے ہوں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ بنی اسرائیل کے وہ یہاں رہائش پذیر ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی ان آیات میں، سورۃ الشعراء کی آیات میں اشارہ موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بحر کلزم کو پار کرنے کے بعد صحرا کے علاقوں میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اب تم اس طرح کرو کہ اب بیت المقدس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ہے، ملک شام ہے، فلسطین ہے، اور بیت المقدس کا علاقہ بطور خاص، اب اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور اس شہر کو اللہ پاک نے تمہارے لیے فتح کرنا لکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ پاک کا تم سے پکا وعدہ ہے کہ تم جہاد کرتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ اور یہاں سے اس دور کے کافروں کو بھگا دو۔ تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ یہ شہر بیت المقدس جس میں مسجد اقصی ہے، یہ شہر فلسطین جس میں بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، یہ میں تمہارے قبضے میں دے دوں۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اس شہر میں جہاد کرتے ہوئے اور مجاہدانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا رب جائیے، آپ لڑ لیجیے، کیونکہ ایک لمبا عرصہ یہ قوم غلامی کی زندگی گزار کے آئی تھی۔ تو غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی کے اندر قوموں کی سوچ بدل جاتی ہے، اس لیے وہ جہاد والی سوچ نہیں تھی، بزدلی پیدا ہو چکی تھی، اور غلامی میں رہ رہ کے بس غلامانہ سوچ بن چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہ، آپ جائیے، لڑیے، مال غنیمت اکٹھا کرنا ہوگا تو پھر بتا دیجیے گا، ہم آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے پھر اس جہاد سے اعراض کی وجہ سے اس قوم کو سزا دی۔ 40 سال تک یہ باقاعدہ کسی شہر میں اور باقاعدہ فلسطین میں یا شام میں داخل نہیں ہو سکے۔ یہ پھر ان صحراؤں کے اندر اور ریگستانوں کے اندر ہی بس یہ دھکے کھاتے رہے اور ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، 40 سال تک سزا ملی رہی۔ پھر اسی صحرا کے اندر ہی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فوت کر دیا، ہارون علیہ السلام کو بھی فوت کر دیا۔ ان کے بعد پھر اللہ پاک نے یوشع بن نون رحمت اللہ علیہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یار غار تھے، خاص الخاص ساتھی تھے، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یوشع بن نون جو تھے، ان کے دور حکومت میں پھر ان کی خلافت میں اللہ پاک نے اتنی دیر میں نئی نسل بھی بنی اسرائیل کی جوان ہو چکی تھی، جو فرعون کی غلامی میں نہیں رہے تھے، وہ جوان ہو چکے تھے۔ تو اللہ پاک نے پھر یوشع بن نون کے ہاتھوں فلسطین کو، شام کو، بیت المقدس کو فتح کیا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے
اپنی اس نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو زمین میں بڑا باعزت قسم کا بڑا عمدہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تو اس ٹھکانے سے مراد یہی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ٹھکانہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اللہ پاک نے یوشع بن نون کے دور میں بھی جو فتوحات عطا فرمائیں ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا۔ کچھ فتوحات موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر سارا اللہ پاک نے ان کے سامنے سر نگوں کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر شام اور فلسطین کے جو علاقے تھے ان پہ بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اقتدار اور قبضہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو آیات زیر تفسیر میں اپنی نعمتیں اور اپنے احسانات یاد دلا کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے ان بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے یہ احسان یاد دلایا کہ تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، اور آخر میں اللہ پاک نے ان کو آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اللہ پاک نے بطور دلیل کے اور بطور ثبوت کے اللہ پاک نے ان کی کتابوں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ تمہاری کتابوں کے اندر آخری نبی کی آمد کے تذکرے موجود ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام عرب کو بھی اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ اور اس سورت کا بنیادی موضوع بھی توحید کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ہے، اور اس کی صداقت و حقانیت اور اس کے دلائل، یہ اس سورت کا بنیادی موضوع۔ تو اس لحاظ سے بھی سورت کے آخر میں، سورت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، لہذا اللہ پاک نے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت و حقانیت کا اور اس پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا اور اس کی دعوت دی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، بَوَّأْنَا، ہم نے ٹھکانہ دیا، ہم نے جگہ عطا فرمائی، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو مبوّع صدق، مبوّع، یہ بوّأنا ہی سے ایک لفظ ہے، مبوّع کا معنی ٹھکانہ، رہائش، مبوّع ٹھکانہ، صدقن باعزت۔ صدقن کا لفظی معنی تو ہوتا ہے نا سچ، سچائی، لیکن عربی زبان کے اندر یہ لفظ اکثر کسی چیز کی عمدگی بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کی تعریف بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو کہا جائے کہ رجل صدقن، رجل صدقن کا مطلب ہے کہ سچ مچ کا آدمی، بہترین آدمی، صحیح اچھا آدمی۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر یہ لفظ کئی مقامات پہ استعمال ہوا ہے، جیسے مقام صدق، اور اسی طرح مدخل صدق۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، بلا شبہ یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو مبوّع ٹھکانہ، صدق باعزت، بہترین، عمدہ مکانات، عمدہ ٹھکانہ، عمدہ علاقے، عمدہ شہر، عمدہ محلات، مصر، شام، فلسطین، یہ سارے مراد ہیں مبوّع صدق سے۔ اور ویسے بھی وہ بڑی بابرکت زمینیں تھیں، انبیاء کے مسکن تھے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے رزق دیا انہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ وہ سارا رزق ان علاقوں کے اندر موجود تھا، وہاں پہ مختلف قسم کے باغات تھے، مصر کے اندر بھی اور شام کے اندر بھی۔
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق عطا کیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے، فما، پس نہ، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، یعنی آگے اللہ پاک نے ان کے زوال کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے تو ان کو بڑا عمدہ مکان دیا، بڑا عمدہ ٹھکانہ دیا، بڑے عمدہ شہر، علاقے، باغات، نہریں، سارا کچھ دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں کی حفاظت نہیں کی، ان کو سنبھال نہیں سکے، اس سٹیٹس اور مقام کو یہ سنبھال نہیں سکے اور اس کو مینٹین نہیں رکھ سکے۔ پھر اس کے بعد یوشع بن نون کے بعد کئی ادوار آئے بنی اسرائیل پہ، بڑے بڑے شاندار دور بھی آئے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جو بڑے بڑے بادشاہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر بھی تھے، وہ دور بھی آئے، شاندار دور۔ اور اس کے علاوہ زوال کے بڑے دور بھی آئے، جیسے بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بنی اسرائیل۔ تو خیر عروج و زوال کے کئی ادوار آئے پھر بنی اسرائیل پہ، اور آج تک آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، ان کے زوال کی طرف اشارہ کیا کہ فما، پھر نہ، اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا، حتیٰ، یہاں تک کہ جاء، آ گیا، ہم، ان کے پاس، العلم، علم، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ کیا مطلب؟ کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مذہبی فرقوں میں اور سیاسی فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کمزور ہو گئے، دشمن نے پھر ان کے اوپر یلغار کی، اور اختلافات سے فائدہ ہمیشہ دشمن ہی اٹھاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اختلافات میں یہ بٹ گئے تھے نا، تو یہ علم آ جانے کے بعد اختلافات میں بٹے تھے، یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا لا علمی کی وجہ سے، نہیں، علم ان کے پاس تھا، ان کے پاس کتاب تھی، پیغمبر آئے تھے، سارا کچھ تھا، اتنے پیغمبر آئے، اس کے باوجود بھی یہ اختلافات کرتے رہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس آیت میں العلم جو ہے نا، جاءہم العلم، علم آ گیا ان کے پاس، اس علم سے مراد وہ تذکرے ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وہ تذکرے آ گئے، بلکہ وہ نبی خود بھی بنفس نفیس دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو اس کے بعد پہلے یہ خود اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ آخری پیغمبر کا وعدہ پورا کر دے، اس کو بھیج دے، اب اس کی ضرورت ہے دنیا میں۔ لیکن جب وہ پیغمبر آ گیا تو پھر یہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، پھر ان کی سوچیں مختلف بن گئیں۔ کسی نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، کسی نے کہا نہیں، وہ نبی ابھی آنا ہے، کسی نے کہا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا۔ تو بہرحال مختلف گروہوں کے اندر یہ لوگ بٹ گئے، اور اس وجہ سے ان کو مار پڑی۔ اور کچھ جو تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ آخری پیغمبر وہی نبی ہیں جن کے تذکرے ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور اس طرح وہ آخری پیغمبر پر ایمان بھی لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال ان کی کئی کیٹاگریز بن گئیں، کئی فرقے بن گئے، کئی گروہ بن گئے، یہ بٹ گئے، یہ ایک نہ رہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور مسلمانوں تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ان میں سے جنتی ہوگا صرف، جو کون ہوگا؟ ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر چلے گا۔ فرمایا فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ آج بھی مسلمانوں میں بھی جو فرقے بنے ہوئے ہیں، زیادہ اختلافات ہیں نا، وہ قرآن و حدیث کے دلائل اور علم آ جانے کے، حق آ جانے کے بعد اختلاف ہو رہا،
ضد کی وجہ سے۔ مسلمان بھی اگر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ضد ہے، تعصب ہے، ہٹ درمی ہے، یہ میرا امام یہ تیرا امام، یہ میرا فرقہ یہ تیرا فرقہ، یہ میرے بزرگ یہ تیرے بزرگ، اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہر بندے نے لگ بنائی۔ قرآن حدیث واضح موجود ہے، اس کے باوجود اختلافات۔ حدیث آ گئی اس لیے میں نے اس حدیث پہ عمل نہیں کرنا، اس آیت پہ میں نے اس لیے عمل نہیں کرنا، یہ میرے فرقے کے خلاف، یہ میرے مسلک کے خلاف۔ یہ ہے اختلاف، یہ ہے علم آ جانے کے بعد اختلاف کرنا۔ تو صحابہ ایسا نہیں کرتے، علم آ جاتا تھا، آیت حدیث آ جاتی تھی، اختلاف اسی جگہ ختم۔ ان ربک، ایسے لوگ سن لیں جو علم، دلیل، آیت حدیث، کتاب وہی آ جانے کے بعد بھی اختلاف پر ڈٹے رہتے ہیں، وہ سن لیں ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فی میں کس میں، کس بارے میں، ما جو کانو تھے وہ، فی ہی جس میں، یختلفون اختلاف کیا کرتے۔ وہ اختلاف چاہے اپنی تورات کے اندر ہی ہو، ان کے اپنے مذہب کے اندر ہی جو وہ فرقوں میں بٹ گئے تھے وہ مراد ہے تب بھی، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے، کوئی کہتا تھا یہ وہ نہیں ہے، کوئی کہتا تھا یہ وہی ہے، کوئی کہتا تھا یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں، یہ والا اختلاف بھی اگر مراد ہے تو پھر بھی اللہ پاک قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرمائے گا ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ پاک نے تمام اقوام عرب کو، مشرکین کو بھی اور بنی اسرائیل کو بھی، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، سب کو دعوت دی ہے آخری نبی پر ایمان لانے، لیکن مخاطب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اور قرآن مجید میں یہ اسلوب عام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سمجھایا لوگوں کو جا رہا ہوتا ہے، کبھی امت کو سمجھایا جا رہا ہے، کبھی دیگر اقوام کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی ہر انسان کو قرآن مجید سمجھا رہا ہوتا ہے۔ فَإِن، پھر اگر، کُنْتَ، تو ہے، فی شکن، کسی شک میں، پھر اگر تو کسی شک میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے انسان، پھر اگر تو کسی شک میں ہے، شکن نکرہ ہے اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کسی بھی قسم کے شک میں، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، پھر اگر آپ کسی بھی قسم کے شک میں ہیں، من سے، کس سے یا کس بارے میں، مما، اس میں سے یا اس بارے میں جو انزلنا، ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف، پھر اگر تو اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نبوت اور رسالت کے متعلق شک نہیں نہ کر سکتے، ان کے اوپر تو جبریل امین آتے تھے۔ اکثر اہل علم نے تو یہ کہا کہ اس میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن در حقیقت یہ پیغام ساری انسانیت تک پہنچایا جا رہا ہے، اور بعض اہل علم نے یہ کہا کہ اگر یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو پھر اس سے مراد تاکید مزید ہوگی، جیسے ایک بچہ پڑھ رہا ہو، پڑھنے والا بچہ ہو، اچھا بچہ ہو، تو استاد یا والدین اس کو کہیں کہ بیٹا دھیان سے ذرا محنت کر کے پڑھو، تو پڑھ تو پہلے بھی رہا، تو اس کا مطلب بھی تاکید ہوتی ہے۔ تو یا پھر یہ تاکید کے طور پہ ہے کہ نبی اور رسول کا ایمان جس لیول کا ہوتا ہے نا، جس لیول کا اس کا یقین ہوتا ہے، اس یقین میں مزید اضافہ کرنے کے لیے، کیونکہ پیغمبر کا یقین عام بندوں جیسا نہیں ہوتا، پیغمبر کا یقین بہت اونچا ہوتا ہے، تو وہ اس لیول کا یقین پیدا کرنے کے لیے تاکید مزید ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ،
پھر اگر تو اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے، فاسأل، تو سوال کر لے، تو پوچھ لے۔ تجھے شک ہے یا کسی بھی انسان کو، اے انسان اگر تجھے شک ہے تو مراد یہ ہے کہ اے انسان اگر تجھے ہمارے نبی پر اترنے والے قرآن کے متعلق شک ہے، فاسأل، تو پوچھ لے، سوال کر لے۔ کس سے؟ الذین، ان لوگوں سے، یقرؤون، جو پڑھتے ہیں الکتاب، کتاب، من قبل، آپ سے پہلے، جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں نا، کتاب والے ہیں، اہل کتاب ہیں، کتاب پڑھتے تو وہ تھے نا، وہ الگ بات ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں سے پوچھ لے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ کون سی کتاب؟ تورات ہے، انجیل ہے، ان کتابوں کو پڑھتے ہیں نا، تو آپ ان سے پوچھ لیجیے، تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کی کتابوں کے اندر اسی آخری پیغمبر کی نشانیاں اور صفات موجود ہیں، جو ساری صفات اس نبی میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لے آیا تھا، کیونکہ وہ تورات کے عالم تھے، وہ جانتے تھے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یہ اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں، صرف ضد ہٹ درمی کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ، اگر اسے یقین نہیں ہے اس قرآن پر، آخر الزمان پر، تو وہ ان لوگوں سے پوچھ لے جو اہل کتاب ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ لے، وہ کتابیں تصدیق کریں گی اس پیغمبر کی۔ لقد، بلا شبہ یقیناً، جاء، آیا ہے، کا، آپ کے پاس، تیرے پاس، الحق، حق، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس تو ہرگز نہ ہو جانا، تکونن کے آخر میں جو نون مشدد ہے نا، اس کی وجہ سے لا کے اندر تاکید پیدا ہو گئی نفی میں، لا تکونن، ہرگز نہ ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ یہ قرآن، یہ آخری دین تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لہذا تو کسی صورت بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، شک نہ کرنا اس کے بارے میں۔ ولا تکونن، اور تو ہرگز نہ ہونا، من الذین کذبوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلا دیا، بازر بھی کو، کس کو؟ آیات اللہ، اللہ کی آیات کو۔ فا کا معنی ہوتا ہے پس، اور بعض اوقات اس کا معنی ہوتا ہے ورنہ، فا ورنہ، تکونا، تو ہو جائے گا، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور قرآن مجید سے بڑی اللہ کی کوئی آیت اور اللہ کی کوئی نشانی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ اس قرآن پہ اگر کوئی غور کرے تو یقیناً وہ اس بات کو پا لے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں۔ لہذا تو ان لوگوں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت، ثابت ہو چکی، علیہم، جن پر، کلمۃ، بات، ربی کا، تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، تیرے رب کی بات جن پر سچی ہو چکی ہے، وہ کون لوگ تھے؟ صم بکم عمی ختم اللہ علی قلوبہم، جن لوگوں کے متعلق اللہ پاک بالآخر بار بار حق کو ٹھکرانے کے بعد اللہ پاک فیصلہ کر دینا کہ اب یہ کسی صورت ایمان لانے والے نہیں ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے کئی لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اللہ اکبر، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، خاتم اللہ علی قلوبہم۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے متعلق اللہ پاک کی بات سچی ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے کسی صورت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، کوئی ایمان نہ لانے والی بات ثابت ہو گئی پکی، لا یؤمنون، اب وہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں، ولو جاءت، وہ تیرے رب نے کیوں مہریں لگائی ہیں؟ کیوں تیرے رب نے ان کے متعلق کہا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ وہ ضد اور ہٹ درمی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ ولو، اور اگر جاءت، آ جائے، ہم ان کے پاس، کلو آیت، ہر نشانی، جو یہ کہیں ہر نشانی ان کے پاس آ جائے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیت، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حتی یروا العذاب، یہ اصل میں تھا یرو، حتی یروا، آگے ملانے کے لیے واو پر پیش لگائی گئی، حتی یروا العذاب، یہاں تک کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں۔ جس طرح فرعون نے عذاب کو دیکھا تھا، اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، اس کے غرق ہونے کا تذکرہ ہم نے پڑھا، تو اس نے بھی عذاب کو دیکھ لیا تھا۔ حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ المناک دردناک عذاب کو، پینفل پنشمنٹ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اتنی دیر تک ایمان نہیں لائیں۔ اللہم لا تجعلنا منہ، اے اللہ موت آنے سے پہلے ہم سب کو راہ راست پہ، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا، حق بات کو اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمانا، دلائل کو، آیات کو، احادیث کو ماننے کی، اور اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے، آپ کی خوبصورت سیرت سے ہمیں جڑ جانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔